بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. دھرنا ختم ہونے کے امکانات ہوئے، معاہدہ ہو گیا، لیکن اصل میں جو یہ تو سمٹم تھی، علامات تھی کسی گہرے مسائل کی، یا ایک گہری جسے کہتے ہیں نا کہ کسی میلڈی کی یا خرابی کی. اصل میں بیماری کیا تھی یا اصل میں مسئلہ کیا ہے جس کو کیٹر کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی اس وقت مجھے علم ہوا ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں دے آر ویری کوگنیسنٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس کو حل کیا جائے. اس کی ہم تھوڑی سی نشاندہی کرتے ہیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. بات یہ ہے کہ ہم جو چیز سکھا دیتے ہیں آگے چل کے وہی پھر چلتی ہے. مثلاً ہر بچہ مادری زبان کیوں بولتا ہے؟ ایک بچے کو میں نے دیکھا گالی دے رہا تھا، تو کسی نے کہا کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اپنی مادری زبان بول رہا ہے. اور بعد میں پتہ لگا کہ واقعی اس کی وہ مادری زبان تھی، اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہوگا، اور وہ آگے اس کو اڈاپٹ کر رہا تھا. تو ہم پتلا گرم ہونے کی حالت میں یا نرم ہونے کی حالت میں اس مادے کو جب ڈالتے ہیں کسی مولڈ کے اندر تو وہ اس کی شیپ ایکوائر کر لیتا ہے. اب پلاسٹک ہے، اس سے بشک ہم بچوں کی چوسنی بنا دیں جو منہ میں لیتا ہے، یا لوٹا بنا دیں جس سے ہم طہارت کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. اسی طرح پرسنالٹی بھی مولڈ کی جاتی ہے، اور یہی وجہ پروبیبلی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور جو چیز نہیں کہی جاتی اس کے ساتھ وہ انڈرسٹوڈ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے دوزخ بھی ہوتا ہے. چاہے وہ اس کے فٹ سٹیپ میں بچہ چلتا ہے، چاہے وہ دوزخ میں لے جائے یا جنت میں لے جائے آپ کو. تو اسی طرح سے ریاست کا یہ بھی کام ہے کہ عوام کی تربیت کرے، اور حکومت کو اس کا انچارج بنایا جاتا ہے. حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے گروہوں کو آگے چلاتی ہیں اور پریشر ایگزرٹ کرتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم موجودہ اس دھرنے پہ، اور کچھ آپ کو مثال دیں گے جس نے دو بنیادی کویسچن، دو یا تین بلکہ دو بالکل، اور ایک اس کی کرالری ریز کی ہے. ایک تو یہ کہ کیا پریشر ایگزرٹ کرنے کے نتیجے میں مطالبات کو منوا لینا جو ہے یہ نارم ہے؟ کیا یہ کوئی جنگ جیسے فاتح جو ہوتا ہے، طالبان ہیں انہوں نے فتح کر لیا ہے تو اب ان کی حکومت ہے، لوگ اسے تسلیم کریں گے. تو بزور شمشیر جو ہے وہ ڈیفیکٹو حکومت تو قائم ہو جاتی ہے. کیا یہ ڈیجور بھی ہے؟ دوسرا کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا جو حکومت ہے اس کو لوگوں کے فیتھ اور یا بڑے کویسچن ماننے کا، یہ پارلیمنٹ جو ہے کہ جی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ آئین کی بالادستی، آئین میں وہ ترمیم کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں، یا اس کے آگے طے چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ وہ بنیادی دو سوال ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر اب یہ ملک آگے چلنا بہت ہی مشکل. پہلے ہم نے بڑا اس کا نقصان اٹھایا ہے، اب آگے بہت مشکل ہو گیا کہ اس کو آگے اس طرح سے چلانا. یہ جو پارٹی ہے جس کا ابھی دھرنا ختم ہوا، یہ ممتاز قادری کے بعد اس واقعے سے ان کو پھانسی دیے جانے پہ یا سزا کے بعد سے یہ شروع ہوئی، اور انہوں نے مطالبات کیے اور بزور شمشیر پریشر کر کے تو اس کو انہوں نے دھرنے دے کے آگے چلانا شروع کیا. اور حکومت نے کہا کہ ان کو ٹیررسٹ کہنا شروع کر دی، کچھ وزیروں نے، کچھ نے اور چیزیں، اور آپس میں جو ہے وہ بڑا شدید اختلاف ہوا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بغیر پریشر کے حل نہیں ہوا. حکومت نے پہلے سٹیک ریز کر دی ہیں کہ ہم گولی چلائیں گے رینجر، اور پھر مذاکرات اندر ہوئے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ پیچھے سے عسکری قوتیں بھی جو ہیں وہ مشورہ دینے میں شامل تھیں. اور ظاہر ہے رینجرز نے وہ اپنے عوام پہ گولی تو وہ نہیں چلائیں گے کرنے کے لیے، بٹ سٹیک ریز ہوئے بغیر یہ حل ہوا نہیں. کیا آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا؟ بنیادی طور پہ ہماری جو ہسٹری ہے اس میں ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے. 74 میں شدید مظاہروں کے بعد ایک فرقے کو پارلیمنٹ نے نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. چھوٹا فرقہ تھا، کام ختم ہو گیا، چلتا رہا آگے معاملات. اس کے بعد مطالبات آگے بڑھے، اور بڑے فرقوں کو نے ایک دوسرے پہ یہی
ڈیمانڈ شروع کر دی شیعہ سنی لیول کے اوپر. وہ بھی معاملہ آگے کسی حد تک سیٹل ہو گیا. عراق میں یہ بات رپورٹ میں شامل ہے کہ امریکن آرمی نے امریکن فوج نے شیعہ سنی فسادات کروائے جس میں لاکھوں لوگ مرے آپس میں لڑا کے. پاکستان میں بھی یہ امکان تھا کہ کروائے جاتے پہلے کروانے کی, لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی, کامیاب نہیں ہوئی یہ والے فسادات کروانے میں, اور اس کا بڑا خون خرابے کا نقصانات ہو سکتا تھا. اب کانسٹیٹیوشن کی اس مثال کو دیکھتے ہوئے اور حکومت کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے آگے جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست میں مین سٹریم کیا جائے گا اور کالعدم ان کو کا جو لفظ ہے ان کے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا. یعنی کہ یہ اس بریکٹ سے جس میں ٹی ٹی پی تھی, تحریک طالبان پاکستان تھی, اس سے نکل کے مین سٹریم پارٹی میں آ جائیں گے. اس کی بڑی کونوٹیشنز ہیں کیونکہ اگر 20,000 یا 15,000 ووٹ ہیں ان کے پنجاب کے اور کراچی کے بڑے حلقوں میں, اور ان کا سیاسی الائنس ہو جاتا ہے کسی پارٹی سے, تو یہ 10-15 سیٹیں تو ایکسٹرا اس پارٹی کو 20 سیٹیں مل سکتی ہیں, شاید اس سے زیادہ بھی 30-40 تک بھی, کیا پتہ ہوں, ہم نے کیلکولیٹ نہیں کی. بہرحال لاہور میں, قصور میں, اور یہ جو سینٹرل پنجاب کے فیصل آباد, سرگودا, یہاں پر تو امکانات ہیں کیونکہ ریلیجیس سینٹیمنٹ بڑا یہاں پہ تو وائلنٹ ہوتا ہے اور ایکسٹریم ہے. اب اس کی یہ سیاسی کونوٹیشنز ہیں. تو وہ جو تھا کہ ایک لبرل ڈیموکریسی یا ایک جسے کہتے ہیں برداشت والی مملکت جو باقیوں کو بھی برداشت کرے اور وائلنس نہ ہو, اس کے چانسز بڑے وہ دیگرگوں اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جو پارٹی جیت کے آئے گی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی تو کرے گی پھر آگے جا کے, کہ کچھ دیں گے, اور پارلیمنٹ میں اسٹرانگ اپوزیشن اور آواز کے طور پہ بن کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. پاکستان کو اس وقت بیرونی طور پہ کسی اسٹیٹ ایکٹر سے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ حملہ کرے اور اس طرح کی لڑائی ہو, نہ ہی افغانستان سے ہو, ایران سے بھی, اور امریکہ خود کیوں کرے گا, وہ تو تعاون کریں گے. لیکن جو تحریک طالبان پاکستان نے, ٹی ٹی پی نے پہلے خون آشامی یہاں پہ کی, اس طرح سے مثلاً داعش خراسان یا اس طرح کی القاعدہ جیسے کہتے ہیں, وہ امکان ہے یہاں پہ ہے. اور پاکستان میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ خواہش ہے کہ شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں اور تاکہ وائلنس ہو اس کے اندر. اور ان فسادات کی جو خون آشامی ہے, ہم وہ پاڑا چنار اور ادھر دیکھ بیٹھے ہیں کہ اور کرم ایجنسی میں وہاں پہ کس طرح ہوا, اور فوج کو انٹروین کر کے وہاں پہ لوگوں کو بچانا پڑا. تو اب یہ ہے کہ لوکل پاپولیشن ساتھ دے یا نہ دے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایکسٹریم تھنکنگ ہے اس کی تربیت کی جائے. یہ جو وائلنٹ ایکشن ہوتا ہے آرگنائزیشنز کا, ٹیررزم جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے, ایکسٹریمزم جو ہے یہ خطرناک چیز ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوگا آگے جا کے کہ کیا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ایکسٹریم تھنکنگ کے آگے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ بو ڈاؤن کر گئی ہے, یا ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ریلیجیس فرور ہے, جو کہ بہت اچھا ہے, اگر ایک مذہبی خیالات کے لوگ ہیں اور مذہب کے لیے جان دینا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہوتی ہے, ان کو تعمیری طور پہ انکلوڈ کیا جائے گا پورے پاکستان کی بھلائی کے لیے. اور اس کو اسٹیٹ آف پاکستان آگے کس طرح ہینڈل کرتی ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک دھرنے شرنے سے یا چند ارب روپے کا نقصان جی ٹی روڈ بند ہونے سے تعلق نہیں, یہ مستقبل ہے پاکستان کا. اور کیا آئین پاکستان میں بھی کچھ ترمیم کی ضرورت ہے, مزید سخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ رواداری کو مزید قائم کرنے کے لیے, یا آگے مین سٹریم کرنے کے لیے ان پارٹیز کو, اس تھنکنگ کو, تاکہ وہ سیاسی پروسیس کے اندر آ کے تو مین سیاسی جو پروسیس ہے اس کا حصہ بن جائے. یہ وہ بڑے بڑے کویشچن ہیں جن کی ڈیٹیل میں کھلے الفاظ کے ساتھ شاید کوئی جانا نہیں چاہتا. اب آپ نے دیکھا ہے جن دو وزیروں نے کھلے الفاظ کا استعمال کیا ان کو کتنا کرٹیسائز کیا گیا, حالانکہ ہو سکتا ہے کھلے الفاظ کا اظہار ان سے کروایا ہی اسی لیے گیا ہو تاکہ ایک بوگی ریز کر دیا جائے کہ یہ تلوار لٹک رہی ہے, ادروائز
اور ہو سکتا ہے وہ بڑا سب سے زیادہ مذاکرات کو کامیاب کرنے میں شاید انہی کا رول ہو جنہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن پھر بعد میں نرم گفتار جو ہے مفتی منیب کی وہ پرویل کر گئی اور بات چیت آگے سے مسئلہ حل ہو گیا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ آگے اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا، اور معاہدہ کیا ہوا ہے اور اسے کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.